چلیں تو ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک کشتی اور دوسری آبدوز کے درمیان کمپیریزن کرنا ہے۔ وہ کمپیریزن یہ ہے کہ کشتی میں 750 لوگ سوار تھے اور آبدوز میں صرف 5 ہی لوگ سوار تھے۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے 750 لوگوں کا جانے کا کیا مقصد تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، اور دوسری طرف آبدوز میں صرف 5 ہی جو کہ لوگ سوار تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا اور ان کا جانے کا مقصد کیا تھا۔ چلے تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کشتی میں بیٹھے ہوئے 750 لوگوں کی، جو کہ مختلف ممالک کے لوگ تھے، جیسے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایران، ترکش۔ انہیں یونان کے بارڈر سے ڈنکی لگا کے سمندر کے راستے اٹلی پہنچنا تھا۔ ہوا یہ کہ بیچ سمندر کے راستے کشتی کا انجن جام ہو جاتا ہے۔ انجن جام ہونے کے بعد کشتی فوراً پانی میں نہیں ڈوبتی، بلکہ مسلسل 4 گھنٹے پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ تو اپنی مدد کے تحت اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی مدد کا انتظار کرتے ہیں۔ ہوا ایسا کہ ان کی مدد نہیں کی جاتی اور یہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ فی الحال ہی کی رپورٹ کے مطابق 104 لوگ اپنی مدد کے تحت جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی مدد قطعاً نہیں کی جاتی۔ اور دوسری طرف آبدوز میں صرف 5 ہی لوگ سوار تھے۔ ان کا جانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا جانے کا مقصد یہ تھا کہ 100 سال پہلے ایک ٹائٹینکس، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز، جو کہ ڈوب چکا سمندر کی تہہ میں جمع ہوا، اس کے وزٹ کے لیے شوقیہ طور پہ انہیں جانا تھا۔ ہوا ایسا کہ اتوار کا دن 2023 انہیں سمندر کے راستے اتار دیا جاتا۔ ہوا ایسا کہ 1 گھنٹہ 30 منٹ کے بعد ان کا مسلسل اپنی ٹیم کے ساتھ ممکنہ طور پر رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹیم والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایک سے دو مرتبہ جو پہلے لوگ وزٹ پہ گئے تھے ان کے ساتھ بھی ممکنہ طور پر رابطہ ختم ہوا تھا اور بعد میں ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا تھا۔ ٹیم والے تو یہی سمجھتے رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد ان کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا، لیکن مسلسل 8 گھنٹے کے بعد ان کے ساتھ ممکنہ طور پر رابطہ نہیں ہوا۔ تو ٹیم والے امریکن اور کینیڈین فورس کو اطلاع کرتے ہیں کہ جو لوگ ٹائٹینکس کے وزٹ پر گئے تھے ان کے ساتھ ممکنہ طور پر رابطہ ختم ہو چکا ہے، ابھی تک ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا رابطہ نہیں ہوا۔ تو امریکن اور کینیڈین فورس میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، تو وہ ایمرجنسی فورس کو تعینات کرتے ہیں اور ایک سرچ آپریشن کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی انہیں نہیں ملتا۔